اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، مسلسل میں جو رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف اور ان کو رد کر رہا ہوں، ان کے خلاف بول رہا ہوں، اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اور ہمارے ہاں رائج کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں جو رائج چیزیں ہیں، جو غلط ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ تو انہی رائج چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ ہم جب بھی کوئی مثلاً قسم اٹھانی ہوتی ہے، تو مثلاً مثال دیتا ہوں کہ کوئی چوری کر دیتا ہے، تو بندے کہتے ہیں کہ یار آپ ایسا کرو کہ آپ کا باپ جو ہے نا فلاں دربار پہ آ کے دربار والے کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ میرا بیٹے نے چوری نہیں کی تو ہم مان جائیں گے، یعنی قسم اٹھائے دربار والے کی، یا اس کی قبر پہ آ کر ہاتھ رکھ کر کہے، یہ نام لے کر اس کے نام کی قسم اٹھائے کہ مثلاً میں کلندر کی قسم کھاتا ہوں، میں فلاں دربار کی قسم کھاتا ہوں، یا مثلاً میں امام بری کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، تو اس کو مانا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی قسم صحیح ہو گئی تو یہ صحیح ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے جھوٹ کیا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب امام بری سے پوچھ لیں گے، کلندر پوچھ لے گا، اس نے اگر جھوٹی قسم کھائی ہو۔ شریعت میں کوئی گنجائش ان چیزوں کی نہیں ہے۔ شریعت میں قسم کا جو ہے شرعی طریقہ ہے وہ ہے واللہ باللہ ثم اللہ کہہ کر اس کے بعد اقرار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، یہ میرے بیٹے نے یا فلاں کام نہیں ہوا۔ قسم کا یہ طریقہ واللہ باللہ ثم اللہ کہہ کر اس کے بعد اچھا پھر کفارہ بھی اسی قسم کا ہے کہ جو واللہ باللہ ثم اللہ کہہ کر قسم اٹھائے، اللہ کے اسماء کا یعنی قسم ہے اللہ کے ناموں کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے۔ فروغ کافی میں ایک روایت ہے، تلخ ہے مگر اب کیا کروں، میں یاد آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس میں مفہوم یہی ہے کہ غیر خدا کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ مسلم نے فرمایا غیر خدا کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، مگر ہمارے یہاں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اب جو اصلی قسم ہے جس کا باقاعدہ اگر بندہ جھوٹی اٹھائے کفارہ بھی ہے تو اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، مگر جس چیزوں کی قسم لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو جن کا وجود بھی شریعت میں نہیں ہے، کبھی بھی کسی معصوم نے اس طرح کی قسم، معصوم علیہ السلام کی آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم، مجھے اس پروردگار کی قسم، اس رب کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی معصومین علیہ السلام اس طرح کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو ہمیں وہ اعتماد دلانے کے لیے تاکہ لوگ مانیں بات کو اور پروردگار کی عظمت بتانے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں راج کیا ہے، کبھی فلاں فقیر کی قسم اٹھائی، کبھی فلاں پیر کی قسم اٹھائی، یہ پیری مریدی کے چکروں میں ہم پڑ گئے ہیں، جس وجہ سے حقیقت جو ہے ہم سے بہت دور ہے۔ تو لہذا قسم جب بھی آپ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اٹھائیں، اور اگر جھوٹی اٹھائیں گے تو پھر آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیعان علی میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔